السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغناكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته رحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، سورہ اعراف کا آج انشاءاللہ ہم لوگ 5ویں رکوع کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ اعراف جیسا کہ میں پہلی نشست میں بھی بتا چکا تھا کہ مکی صورت ہے، اور اس کا جو اصل عمود ہے اور اصل مرکزی مضمون ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، وہ بڑے بڑے دن جس دن اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کرا، نسیم منسیہ کرا اور صفحہ ہستی سے ایک دم ہٹا کے نئی امت کو لے کر آ گیا، چاہے وہ قوم عاد کی صورت میں ہو، چاہے قوم سمود کی کیفیت میں ہو، چاہے قوم لوط کی معاملات میں ہو، کوئی بھی قوم ہے جو بڑے روب اور دبدبے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور معصیت کی بنیاد پر سب کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں سورہ اعراف کے آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر پورا آیا نظر، اور یہاں جو اب ہم لوگ چوتھا 5واں رکوع اور آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں اخروی معاملات کا ذکر ہے، گویا کہ وہ ہماری ابتدا تھی حضرت آدم بی بی حوا سے، اور انشاءاللہ جو بھی ہماری انتہا ہوگی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور جنت الفردوس میں داخلہ ہم سب کا آسانی سے پورا فرمائے، تو یہ انتہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں قرآن مجید کی روح سے جو ثابت ہیں وہ ہیں التذکیر بایام اللہ۔ اسی درمیان بڑی بڑی قومیں آئیں دنیا میں، روب اور دبدبے والی اور غلبے والی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور معصیت کی بنیاد پر اور ان کے کفر کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اوقات کو جھٹلانے کی بنیاد پر سب کو اللہ تعالیٰ نے نسیم منسیہ کر دیا۔ چنانچہ اسی اخروی معاملے میں آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کری ہوگی، اصحاب اعراف کا معاملہ آیا۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ جس طرح میں بتا چکا تھا یہ عرف سے نکلا ہے۔ عرف کہتے ہیں عربی میں کہ ایک فصیل ہو، ایک درمیانی دیوار کھینچی جا رہی ہو جنت اور دوزخ کے بیچ میں، جنت اور دوزخ کے درمیان یعنی جنتیوں کے درمیان اور دوزخیوں کے درمیان ایک فصیل کھینچی جائے گی، ایک دیوار، ایک پردہ، ایک آڑ کھینچی جائے گی، اور جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے فصیلوں کے اوپر جھانکنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، تو وہاں یہ اصحاب اعراف بیٹھے ہوں گے، اور یہ اصحاب اعراف کون ہوں گے؟ جن کے دنیا میں کچھ اچھے اعمال بھی تھے، کچھ برے اعمال بھی تھے، دنیا میں اہل ایمان صحابیوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی گزارا انہوں نے ٹائم، لیکن ساتھ ساتھ مشرکین اور منافقین کے ساتھ بھی گزارا، تو ان کے جو دونوں معاملات ہیں نیکیوں اور بدیوں کا جو معاملہ ہے وہ ایک دم بیلنس ہو جائے گا، ان کے میزان میں 50% نیکیاں، 50% برائیاں یا بدیاں یا شر، تو یہ جب ہم وزن ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بیچ میں روک لے گا۔ یہ ہیں اصحاب اعراف جن کے اندر ایک طمع ہوگی جنت میں جانے کی، جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 46 میں، لم يدخلوها وهم يطمعون، جو کہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، لیکن ان کو جنت میں جانے کی ایک طمع ہوگی، ایک لالچ اور امید ہوگی،
لیکن ساتھ ساتھ جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو وہ کیا کہیں گے؟ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وہ ایک دم بلا شک بول پڑیں گے کہ یار اب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دیو جو اس جہنم کے عذاب کے امیدوار ہوئے ہوئے ہیں اور سزاوار ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک فصیل کھینچی جائے گی، جس طرح اس سے پہلے رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو بھی روکے گا جن کے اندر اہل ایمان کی بھی ایک اللہ تعالیٰ نے دولت سے ان کو سرفراز کیا ہوگا، ایمان والوں کو بھی روکے گا، اور ان کے اندر جو قدورتیں ہوں گی، جو میل ہوگا، اس کو بھی ہٹا دے گا۔ جس طرح حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کا، ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپس میں جیسے اہل ایمان میں بھی کچھ نہ کچھ کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ایسے ٹھیس پہنچ جاتے ہیں جذبات کو جن کے اثرات ضائع نہیں ہوتے، تو جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی قدورتیں نکال دے گا، تب جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی ان کو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور حضرت علی کا تو قول ہے کہ مجھے امید ہے کہ عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور اپنے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ میرے اور حضرت معاویہ کا درمیانی معاملہ ہے جو یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ آگے بھی کھلے گا سورہ حجر میں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے کسی انسان کا عمل جنت میں لے جانے کا مستحق نہیں بنے گا۔ جیسے حضور بھی یہی فرماتے تھے کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی ڈر کے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا پاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہ سمیٹ لے۔ تو یہ معاملہ سمجھ لیجئے، یہ جو جنت کا معاملہ ہوگا، جو ہماری قیاس آرائیاں ہیں ان پر جنت کا معاملہ نہیں پیش ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ ہی کا فضل اور اللہ ہی کی عطا اور اللہ ہی کی دین ہوگی کہ انسانوں کے ایسے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ جس کو لینا چاہے گا اور جس کو چوز کرنا چاہے گا، جس کو سلیکٹ کرنا چاہے گا، بما کنتم تعملون، ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ کیونکہ بندہ مومن وہاں یہی کہے گا یا اللہ میرا تو یہ حق نہیں تھا، وما کننا لنہتدی، یا اللہ ہم تو کبھی ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، یہاں تک کہ تو نے ہی ہمیں ہدایت بخشی۔ تو بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی تعریف وہاں پہ بھی کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ میں اس کا امیدوار تو تھا لیکن میرے اعمال ایسے نہیں تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا نہیں میرے بندے، بما کنتم تعملون، تم نے عمل کیا، تم نے جدوجہد کری، تم نے قربانیاں پیش کریں، تم نے تکالیف برداشت کریں، تم نے اپنے گھر والوں سے ہی کڑوی باتیں سنی، ملامت کا انداز برداشت کرا، تو آج ہم تمہیں جنت دے رہے ہیں۔ اب آج کا جو رکوع مبارک ہے اتنی تفصیلی تمہید کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہی اصحاب اعراف، یعنی جو بیچ میں روکے جانے والے انسان ہیں، لوگ ہیں، ان کو جو اللہ نے روک لیا ہے درمیان میں، اب ان کا معاملہ کیا ہوگا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے ڈیٹیل میں کہ ان اصحاب اعراف کا معاملہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں جو مکالمہ ہوگا اس کی بنیاد پر کیا ہوگا وہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور اہل اعراف میں بہت سے آدمیوں کو، رجالا یعرفونہم بسیماہم، ان کے قافیے سے پہچان لیں گے اور وہ پکاریں گے ان سے۔ یعنی یہ اصحاب اعراف جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو دیکھیں اسٹارٹ اللہ تعالیٰ جہنم سے فرما رہے کہ یہ اصحاب اعراف جب دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، جو ان کو چہروں سے جانتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ میں نے جیسا عرض کیا درمیانی لوگ تھے، اب ظاہر بات ہے درمیانی لوگ تھے تو مشرکین منافقین کو بھی تو پہچانتے ہوں گے نا۔ اب جب ان کو پہچانتے ہوں گے، جب وہ جنت کے بجائے جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو ان جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ انادا، وہ ندا دیں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، ہاں بھائی آج تو کوئی کام نہیں آیا نا، نہ تمہاری جمعیت، عنکم جمعکم، نہ تم کو اپنا آپ کو بڑا سمجھنا، کہاں ہے تمہاری جمعیت، کہاں ہے تمہاری فوجیں، کہاں ہے تمہارے وہ حاشیہ نشین، اور اسی کی طریقے سے عنکم جمعکم، کہاں ہے وہ تمہاری جمعیت، تمہارا تکبر، وما کنتم تستکبرون، جس کی بنیاد پر تم اپنے اندر گھمنڈ پیدا کرتے تھے، تکبر رکھتے تھے، کچھ کام نہیں آیا نا یہ، کہاں ہے وہ ابو لہب، کہاں ہے وہ ولید بن مغیرہ، کہاں ہے یہ سارے کے سارے مشرکین؟ تو لیکن یہ بات ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ دیکھیں گے جہنم میں جل رہے ہوں گے
اصل بات یہ ہے کہ ان کا یہ گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کا بغض، ان کا عداوت، ان کی یہ فوج اور جمعیت اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آئی۔ بما کنتم تستکبرون، تمہارے کچھ کام نہیں آیا، نہ تمہارا جمعیت، اور نہ تمہارا اپنے آپ کو گھمنڈ سے اترانا، بڑا سمجھنا، کچھ کام نہیں آیا۔ اور ظاہر بات ہے ان کا معاملہ کیا تھا ان جہنمیوں کا؟ وہ جہنمی یہی کہتے تھے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ یعنی یہ درمیانی معاملہ ہو رہا ہے، جہنم اور جنت کے بیچ کے لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف جنت میں وہ سارے کے سارے غربا، فقیر، مسکین، سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، وہ دیکھیں گے بیٹھ کے کہ یاسر موجود ہوں گے، حضرت بلال موجود ہوں گے، یہ فقراء، یہ غریب، جن کو تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں نوازا، تم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس زیادہ دولت ہے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ ہیں وہ جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی، ہمیں نوازا، ہمیں چودراہٹ دی، ہمیں وجاہت دی، اور یہ ہمارے پرسان حال، ان کا کوئی نثر نہ پاؤں، فقراء، ملازم، ہمارے غریب طبقے، فقراء طبقے، جن پہ ہم جس طرح چاہیں ٹارچر کر سکتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے گا؟ لیکن دیکھیں ان کے رنج و غم کو بڑھانے کے لیے، اہل جہنمیوں کے رنج و غم کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور ان کو یہ حکم ہو گیا ہے کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، نہ تم پر کوئی خوف ہے، نہ تم پر کوئی غم ہے، کوئی غم سے بھی دوچار نہیں ہوگے۔ تم نے جہنمیوں سے الگ اپنا راستہ اختیار کیا، اور تم نے ظاہر بات ہے جنت والوں کا ساتھ دیا، اور اہل ایمان کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تم پر نہ کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم مغموم ہوگے، غم زدہ ہوگے۔ آج تم نے میرے راستے کے لیے تکالیف جھیلی، تم نے ہر جگہ میری لیے ملامت سہی۔ یہاں ڈاکٹر سائمہ کا کوئی سوال بھی آیا، دا فیمیل شیل بی اونلی آئیدر ان جنہ اور دوزخ۔ دیکھیں اب یہ معاملہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے، یہاں قرآن مجید سے تو یہی بات ثابت ہے، رجال یعرفونہم، یہاں پہ مردوں کا معاملہ ہو رہا ہے جو کہ یہ درمیان میں روک لیے جائیں گے، لیکن کچھ معلوم نہیں ہے، کیا پتہ عورتیں بھی ہوں۔ یہ جب تک علم اور سائنس یا اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے غیب کا کوئی پردہ نہ کھول دے، انسان اس پر کوئی قیاس آرائی نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ انسان کو بس یہ بلیف ہونا چاہیے کہ جو لکھ دیا ہے قرآن مجید میں وہ حق ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے۔ البتہ جو چیزیں سمجھ نہیں آئیں اس کے لیے رکیں گے، انتظار کریں گے، یہاں تک کہ سائنس اور انکشافات اور اسی طریقے سے جو علمی تحریریں ہیں وہ اتنی وسیع ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو سائنس کے ذریعے سے سمجھائے ہم لوگوں کو، یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہی غیب کا کوئی معاملہ کر کے دکھائے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند تر ہے، اللہ تعالیٰ نے غیب کے معاملے میں ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، جس طرح برزخ کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، روحوں کا معاملہ ہے، عرش کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہوں نے فرمایا کہ جنت کے بارے میں نہ کسی کانوں نے اس کو سنا، نہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا، اور نہ کسی قلب مومن کے بشر پر اس کا ادراک تک غالب ہوا، اس کی تھاٹ پروسیس بھی وہاں تک نہیں گیا۔ تو ذہن سے قریب قریب جو چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، جیسے انگور ہیں، باغات ہیں، اسی طریقے سے کھجور ہیں، انار ہیں، یہ اسی طریقے سے جنت کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں، یہ ایسی چیزیں جو ہمارا ذہن ایکسیپٹ کر سکتا ہے، وہاں تک تو اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ لیکن حضور نے فرمایا اہل ایمان کے لیے تو ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی انسان کے کانوں نے اسے سنا نہیں، نہ کسی آنکھوں نے اسے دیکھا، اور نہ قلب مومن بشر پر اس کا ادراک تک غالب ہوا۔ اسی لیے فرمایا ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، تم پر نہ کوئی خوف ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم کسی حزن کے دوچار ہوگے، بالکل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں آگے فرمایا ونادا، اور دوزخ والے، اب ظاہر بات ہے یہ مکالمہ ہے جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں، تو ونادا، ندا دی جائے گی، اصحاب النار، اصحاب نار اب بولیں گے، جو آگ میں جل رہے ہوں گے وہ کیا بولیں گے؟ اصحاب الجنہ، جنت والوں سے کیا بولیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء،
کہ بھائی ہم پر تھوڑا پانی ڈالو، یہ عذاب تو بہت گرم ہے، اللہ کا عذاب کی تپش بہت گرم ہے، انفیزوا علینا من الماء، تھوڑا پانی دو، ٹھنڈا پانی دو، جس جنت کے پانی سے تم نعم اور نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہو، وہ پانی ہمیں بھی تو دو، او مما رزقکم اللہ، یا وہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہوا ہے رزق میں سے۔ تمہارے پاس انار ہیں، تمہارے پاس انگور ہیں، تمہارے پاس کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، تمہارے پاس اللہ کا بہترین رزق ہے، تو تم ہمیں بھی تو دو کچھ۔ لیکن وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ یہ کہیں گے جواباً کہ ہماری شرافت سے تو بعید ہے کافروں کہ ہم تو شاید تمہیں کچھ دے بھی دیں، یہ پانی اور رزق ہم چاہیں تو تمہیں دے بھی دیں، لیکن کیا کریں؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے حرام کر دیا یہ تمام نعمتیں کافروں پر، ہم تم کو نہیں دے سکتے، ہماری شرافت تو اس کے بروکار ہے، ہم چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی حرام کر دیا تم لوگوں پر، اب کیا کریں؟ اللہ نے ہی جب حرام کر دیا تو ہم اپنی طرف سے کیا اس میں ایڈیشن کر کے دیں گے تم کو؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ مکالمہ ہونے والا ہے، اسی لیے آگے فرمایا۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے، یہ جو پوری آپسی بحث ہے جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں، یہ ایک طریقے سے نقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی فرمائی ہے۔ جب جنگ بدر میں جو کافر مر گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھیں، انہیں خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہم پچھلے رکوع اور آج کے رکوع میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اہل جنت جب دوزخ کو پکار کے کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا ہم نے تو اس کو واقعتاً سچا پایا، سو جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، تمہیں عذاب کی دھمکیاں دی تھیں، تمہیں وہ عذاب کی مختلف شکلیں بتائیں تھی، کیا تم نے بھی اس کو پایا؟ وہ کہیں گے ہاں پایا، بالکل پایا۔ تو جب یہی معاملہ جنگ بدر میں ہوا اور ان کی لاشیں، کافروں کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئی تھیں، تو انہیں خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ ان کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر نے کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو خطاب کرا تو حضرت عمر نے بیچ میں کہا کہ یا نبی آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو کہ مر چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ہے غیب کا معاملہ جو کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ یہ غیب کا معاملہ تب تک رہے گا جب تک ہم بھی نہ چلے جائیں اللہ کے پاس۔ ظاہر بات ہے وہ تو پھر امتحان کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، تب تک ابھی ہے نا موقع۔ یہ دنیا جو ہے امتحان ہے، لیبلوکم، آزمانا ہے، اللہ نے آزما رہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، کسی کو 40 برس تک آزمائے گا، کسی کو 60 برس تک، کسی کو 100 برس تک۔ تو یہ تو دنیا آزمائش کا کھیل ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے تکلیفیں آئیں گی اور ظاہر بات ہے راحتیں بھی آئیں گی۔ بندہ مومن کا تو یہ تقاضا ہونا چاہیے، چاہے تکلیف ہے اس پہ صبر کرے اور جب راحت آئے اس پر شکر کرے۔ لیکن کافروں کا معاملہ الٹا ہوتا ہے، تکلیف میں وہ ایک دم چلا اٹھتا ہے اور ایسے ایسے شرکیہ کلمے بتانا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، اور راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ نافرمان لوگوں کا انجام ہوگا پھر اس طرح۔ اور یہ نافرمان لوگ کون ہیں؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب یہ جنت والے بیٹھے ہوں گے اپنی جنتوں کی نعمتوں میں اور یہ کافر لوگ عذاب میں دہک رہے ہوں گے، تو جب یہ جواباً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کافروں پر تمام نعمتیں، علی الکافرین، کافروں کے اوپر۔ اور یہ کافر کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو ہی لہو و لعب بنا لیا، کھیل کود، تماشا، ہنسی مذاق اور ایک ذہنی ٹھٹا۔ کھیل کود ہے بھائی، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھو ذرا مولوی کو، دیکھو ذرا ایکسٹریمسٹ کو، دیکھو ذرا امام صاحب کو۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو ہی لہو و لعب بنا دیا۔ دین تو تمہارے لیے آیا تھا اخروی نجات کے حصول کے لیے، اور تم نے اسی دین کے ساتھ یہ حرکتیں شروع کر دیں، اسی دین کے ماننے والوں کو ان کی راہ میں کانٹے بوئے، ان کی راہ میں جو ہے تکالیف دیں، ان کو برا بھلا کہا، ان کو ملامت کری، اپنے ہنسی اور مذاق کی خاطر دین کو بھی ہنسی اور مذاق بنا دیا۔ لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا اس دنیاوی زندگی نے، یعنی دنیا ہی دنیا میں وہ لگے رہے، ہم بھول گئے ان کو۔ دنیا میں ہی جب لگی رہے گا تو انسان اللہ کو یاد کرنے کا پھر کہاں اس کو موقع ملتا ہے، اور کہاں جسم میں کوئی رمق رہ جاتی ہے دین کے کام کرنے کے لیے۔ پوری زندگی جب دنیا کے لیے ہی بچھاڑ دی جائے تو کہاں کوئی رمق رہ جاتی ہے دین کا کوئی کام کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں رہ جاتی۔
وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیاوی زندگی نے، یہیں کا کھیل، یہیں کا کود، یہیں کا تماشا، یہیں کی زندگی، یہیں کے اہل و عیال، یہیں میں بوڑھے ہو جاؤ اور یہیں پہ ہی اولاد کو پال پوس کے پیسے کمانے کی مشین بنا کے خود بھی مر جاؤ اور اسی مٹی میں گھل مل جاؤ۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیاوی زندگی نے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اب دیکھیں کتنا شان استغنا ہے اللہ کی طرف سے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، سو ہم بھی آج ان کو، ان کا نام نہیں لیں گے، بھلا دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ہم بھی آج ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا تھا، بھلا دیا تھا۔ نسیان عربی میں بھلا دینا بھی کہتے ہیں اور نظر انداز کر دینا بھی، جان بوجھ کر کسی کو اگنور کر دینا۔ تو جس طرح یہ ہمیں دنیا میں بھلائے رکھے اور ہماری آیات پر غور نہیں کرا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی ان کو نظر انداز کر دیں گے، جان بوجھ کر اگنور کر دیں گے۔ آج جلتے رہو عذاب میں، ہم آج تم پر اپنی شان غفاری اور شان ستاری اور شان رحمتی کبھی نازل نہیں فرمائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا، آج ہم بھی بھلا دیں گے لقاء یومہم ھذا، جس طرح آج انہوں نے ہماری اس ملاقات کے دن کو بھلائے رکھا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا یہ ہماری آیاتوں کا انکار کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے جب یہ ہماری آیات کا انکار کریں گے اللہ تو ان کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ جب اللہ ہی کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی بڑی بڑی رحمتوں کا انکار ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تلک ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے ان بڑے بڑے دنوں کا انکار ہو رہا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کرا، تو کہاں سے یہ عقل لے کر آئیں گے؟ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیاتوں سے انکار کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم تو ان کے درمیان لے کر آ گئے تھے ایک واضح کتاب، اپنی ایک واضح کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو کہ تفصیلی بنیاد پر قائم تھی، جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان فرمایا تھا، یعنی قرآن مجید۔ اس میں تو ہزار قسم کے مضمون ہیں، ہزار کیا، حضور نے فرمایا کہ قیامت تک قرآن مجید انسان پڑھتا رہے گا، لیکن کبھی اس سے کوئی علماء جو ہیں، عالم اور سارے کے سارے انسان، کبھی تھکان ان پر طاری نہیں ہوگی۔ یہ علم کا ایسا خزانہ ہے جس کے خزانے کبھی کمی نہیں ہو سکتے، یہ ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے جس کے اندر سے خزانے نکلتے ہی نکلتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ہم تو لے کر آ گئے تھے ان کے پاس اپنی واضح کتاب، بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو کہ تفصیلی بات بتانے کے لیے کامل رہی، اعلیٰ علم، اور علم کی باتوں بھی بہت تھیں اس میں، ہدوں اور ہدایت بھی تھی، ورحمہ اور رحمت بھی تھی، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایسے لوگوں کے اندر جن کے اندر کچھ ایمان ہے، یا جن کے اندر ایمان لانے کی امید ہے، یا جو کوشش کرتے ہیں ایمان لانے کی۔ اور یہاں کون سے ایمان والے ہیں؟ یہ میرے اور آپ جیسے ایمان والے نہیں، بلکہ جن کے اندر فطرت سلیمہ موجود ہے، عقل سلیم موجود ہے، جنہوں نے اپنے ابدی حقائق کو جان لیا اسی دنیا میں، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سوائے میٹر کے اور بھی کوئی چیز ہے۔ جس طرح میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بتا چکا ہوں، there is nothing more certain than that which cannot be heard and there is nothing more real than that which cannot be seen۔ غیب کے معاملات سے، ابدی حقائق کے معاملات سے اور بہتر چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ آپ کا علم وہاں تک گیا ہی نہیں ہے، you have to accept it۔ لیکن یہ کون لوگ فیضیاب ہوں گے اس سے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو کہ ایمان والے ہیں یا جو ایمان حاصل کرنا چاہیں، جن کی فطرت سلیم موجود ہے، جس پر گناہوں کا اتنا غلبہ نہیں ہوا، جو کہ پہنچ گئے اپنے علم کی بنیاد پر، جیسا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر ایمان کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے کہ یہ وہی رسول اللہ ہیں جن کا ذکر تورات انجیل میں موجود ہے، جن کی پیشن گوئیاں، یہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی پیغمبر آخری الزماں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت سلیم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے اپنے حق کی دعوت کی بنیاد رکھی، دعوت پیش کری اسلام کی، اس نے تھوڑا بہت تردد ضرور کرا، انتظار کرا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا مطلب انتظار نہیں کرا۔ یہاں میں نے دعوت پیش کری اور وہاں انہوں نے بول دیا لبیک۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر فطرت سلیمہ موجود تھی۔ یہی فطرت سلیمہ ہے جس سے انسان ان ابدی حقائق تک پہنچ سکتا ہے، بغیر کسی نبی کے دعوت کے بغیر۔ اور جب وہ ان ابدی حقائق تک پہنچ جاتا ہے، اب اس کو راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔
تو وہ بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام شکر تمام تعریفیں اس ذات کی ہے جو کہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم۔ اور اس کی صفات ہمیں تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو کہ مالک ہے یوم دین کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں تکالیف مل رہی ہیں، رنجشیں اور غم مل رہے ہیں، اہل ایمان کو یہاں اور کیا ملتا ہے؟ ثابت قدم رہنے والوں کو اور کیا ملتا ہے سوائے در در کے ٹھوکروں کے؟ بتائیے نا آپ لوگ مجھے۔ اور جو بدماش ہیں، جو کفار ہیں، اور جو اللہ کے باغی ہیں، ان کو کس طرح نواز رہا ہوتا ہے اللہ، دیکھا ہے نا آپ نے۔ لیکن کوئی اور دنیا آنی چاہیے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور مقام آنا چاہیے جہاں نیکوکار کو پورا پورا بدلہ دیا جائے اور جہاں بدکار کو پوری پوری سزا دی جائے۔ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک جس دن جزا اور سزا ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں لقوم یؤمنون۔ اس کی تفصیل آپ لوگ میری پہلی نشست میں سن سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے ضمن میں جو ہم نے کری ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ هل ينظرون الا تأویلہ، بھائی کس چیز کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ الا تأویلہ، کہ وہ آخر نتیجہ نکل ہی جائے، اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نتیجہ نکل جائے، جو امتحان ہے وہ لپیٹ لیا جائے اور جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یعنی جو قرآن مجید میں ان کے خلاف دھمکیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے کرتوتوں کے باعث یہ بڑے دھڑلے سے مانگ رہے ہیں کہ عذاب دو عذاب دو۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ 12 برس ہو گئے ہمیں یا رسول اللہ آپ کی بات سنتے ہوئے کہ کوئی عذاب آئے گا عذاب آئے گا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو دیتے کیوں نہیں ہیں وہ عذاب؟ یہ بھی بولتے تھے وہ لوگ۔ تو هل ينظرون، کس چیز کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ الا تأویلہ، کہ وہ آخر نتیجہ جس کے انتظار میں اچانک آ جائے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آ جائے گا، یعنی وہ عذاب اچانک آ جائے گا، سیلاب کا بند ٹوٹ جائے گا اور اچانک عذاب آ جائے گا۔ یقول الذین، تو کہیں گے اس روز، نسوہ من قبل، اس کو پہلے سے جو بھولے ہوئے تھے وہ یوں کہنے لگیں گے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ واقعتاً ہمارے رب کے پیغمبر تو سچی سچی باتیں لے کر آئے تھے، حق لے کر آئے تھے، قرآن مجید حق لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی نافرمانی کری، ہم نے حق کا راستہ اڈاپٹ نہیں کرا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، سو اب کیا ہے کوئی ہمارا سفارشی، ہمارا مددگار، ہمارا پشت پناہ، ہمارا دوست، ہمارا ولایتی کوئی ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ ہماری سفارش کر دے، او نردو، یا ہمیں ایک بار اللہ تو واپس بھیج دے اس دنیا میں، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تاکہ ہم لوگ وہ اعمال کریں جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کریں گے۔ یعنی ہم تو دنیا میں بدکاری کرتے رہے، زنا کے اڈے چلاتے رہے، حرام خوریاں سود خوریاں کرتے رہے، یا اللہ ایک بار او نردو، ایک بار واپس بھیج دے، غیر الذی کننا نعمل، وہ اعمال جو کرتے رہے اس کے اگینسٹ کریں گے، برعکس کریں گے، ایک دم ہی نیک صالح بندے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرمائے گا؟ اب اس کا تو کوئی گمان ہی نہیں ہے، اللہ کہے گا امتحان تو ڈکلیئر ہو گیا ہے، نتیجہ تو نکل گیا، امتحان لپیٹ لیا گیا ہے، اور وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ قد خسروا انفسہم، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور یہ جو باتیں تراشتے رہے تھے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ سب گم ہو گئے۔ یعنی ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ کہتے تھے ہمیں یہ فلاں فلاں دیوی دیوتا بچا لیں گے، یہ بولتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں وہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ کوئی پیر مرشد یہ ایک سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچا لیں گے۔ کوئی بڑے بڑے علماء بزرگان دین کو دیکھیں گے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ نہیں 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 نہیں، آج سب کو تو اکیلے ہی کھڑے ہونا ہے، نفسی نفسی، یہ معاملہ ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ؟ تو یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین نہیں رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ بس جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا آج میں تجھے بھی بھلا دیتا ہوں۔ اسٹریٹ فارورڈ انداز ہے، دیکھیں قرآن مجید بہت اسٹریٹ فارورڈ کلام ہے۔ دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، طرح طرح کے شرک کے جرائم میں انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ دین میں بدعات کا اضافہ کرنا حرام شے، حرام شے، اور دین کو کھیل کود بنا دینا، دین کو ہنسی اور ٹھٹا بنا دینا، اللہ کی ملاقات کو بھلا دینا، اللہ اکبر۔
ہم تو آئے ہیں دوستوں آخرت کے لیے ہی، ہم تو آئے ہیں آخرت کے لیے، یہ سمجھ لیجیے ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی امت بنائے، تلک امت قد خلت، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کا حال یہ ہوا ہے کہ تقریباً بلین ٹریلین کی تعداد میں اور جوتے کھا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے جوتے کھا رہے ہیں جن کی تعداد، کل تعداد کراچی کی عوام سے بھی کم ہے، یہودی، جیوز۔ اور یہاں معاملہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جو امت محمدی بنائے گئے ہیں اور قرآن مجید کی دعوت اور دولت سے جو ہمیں نوازا گیا ہے، ہمارا یہ فرض ہے، فرض منصبی ہے کہ اس کو عام کریں، پھیلائیں، اس کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ اس میں جو عذاب کی دھمکیاں ایسے لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو اویئر کریں۔ یہ بہت بڑا فرض منصبی ہے ہمارا، اس کو سمجھ لیجئے، اس کو اپنا لیجئے جتنا جلد از جلد ہو سکے، کیونکہ ایک بار یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، اور جب انتظار ختم ہو جائے گا ساری چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا، قد خسروا انفسہم، کہ ہلاک کر دیا، خسارے میں رہے وہ لوگ، وضل عنہم ما كانوا یفترون، بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا، اور یہ جو باتیں بتراشتے تھے کہ ہمیں یہ بچا لیں گے، ہمیں فلاں دیوی فلاں دیوتا بچا لیں گے، ہمارے یہ مرشد صاحب بہت اچھے ہیں یہ بچا لیں گے، ہمارے یہ پیر اچھے ہیں یہ بچا لیں گے، ما كانوا یفترون، یہ سب گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، کیونکہ وہاں معاملہ ہوگا انڈیویجول بیسس پہ۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ جو میری بارگاہ میں آئے گا، کھڑا ہو کر واپس یہاں میرے پاس آئے گا، وہ اکیلا آئے گا، انڈیویجول بیسس پہ یہ محاسبہ ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہاں رکوع بھی الحمدللہ ختم ہو گیا، 5واں رکوع، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ سے بہت ایک عظیم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو بدعات سے، شرکیہ عقیدوں سے اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے برعکس ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہو کر ہم لوگ زندگی گزاریں۔ اور یہ فرض منصبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہم کو ملا ہے، قرآن مجید جیسی عظیم دولت، اس کو نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی پڑھائیں، دوسروں کو بھی عام کریں، دوسروں کو بھی اس کی تدریس دیں، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں، دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ ہم خود اس کو رکھ کے نہ بیٹھے رہیں، یہ خزانے کے سانپ بن کے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ آگے بھی پہنچائیں۔ اور حضور نے فرمایا پہنچاؤ میری طرف سے، خواہ وہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی آیت ہو، اس کو پہنچانے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ لوگوں کو؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا رکوع مبارک بھی بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ کی شان ستاری کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کے مظہر کے لحاظ سے اور اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔